سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، آپ نے تو سر چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقاتیں کی تھیں اور بھی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی تھیں، اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بیٹھیں، اب تو اس سٹیج سے آگے گزر گئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل باقی ہے؟ یہ الیکشن انہیں لڑنے دیا جائے گا یا ان کی پارٹی کو؟ ان کے لیے مشکلات تو بہت ہیں، کچھ انہوں نے خود پیدا کی ہیں اور کچھ ان کے مخالفوں نے پیدا کی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی مشکلات کم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ اضافہ کیا ہے، اور اب بالآخر یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ نے اس وقت انہیں کہا تھا، سمجھایا بھی تھا، وہ آپ سے پرانی ان کی نیازمندی بھی ہے، تو کیا اس وقت ان کا رسپانس کیا تھا؟ یہ عرض کیا تھا، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کو، جو ان کے حریف سیاستدان ہیں، ان کو فریق ماننے کو تیار نہیں۔ وہ صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو اپنے مقابل ایک فریق سمجھتے ہیں۔ اسی کے بل پہ انہوں نے حکومت حاصل کی، اسی کے بل پر حکومت کی، اور اسی کے بل پہ وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ حکومت میں آ گئے تو مجھے جب بھی موقع ملا ان سے یہ عرض کیا کہ اب آپ کو ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے۔ اب آپ کو الیکشن کمپین جو ہے اس کے موڈ سے نکل آنا چاہیے، اور جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ سب کے وزیر اعظم ہیں، تو ایک وسیع تر اتفاق پیدا کریں۔ اور یہ جو ہمارے سیاست میں جو ایجنسیوں کی مداخلت ہے اور یہ غیر سیاسی اداروں کی مداخلت ہے، اس کا راستہ روکیں، مگر انہوں نے یہ بات سنی نہیں، اور اب تک جو ہے وہ اس کو سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے۔ وہ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اس مداخلت کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اگر ان کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے حق میں نہ ہو پھر غلط ہے۔ تو پھر غلط ہے۔ یا اگر وہ سمجھیں کہ اب جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور کہا کہ نیوٹرل تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، تو جانور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کی اپروچ ہے، یعنی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں کچھ حاصل کر پائیں گے۔ مجھے ان کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت کیا سر ہانڈی میں پک کیا رہا ہے میاں صاحب؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی گیم ہے، چوتھی مرتبہ دوبارہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کوئی راہ ہموار کی جا رہی، ایسا کچھ ہے نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیے رات ان کی ہموار ہو رہی ہے۔ دیکھیں اب جو احتساب عدالت کا فیصلہ آیا ہے ان کے حق میں، اس میں صرف فیصلہ نہیں ہے بلکہ جج صاحب نے ایک ریمارکس بھی دی ہے نا آگے بڑھ کر۔ انہوں نے کہا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، اور اب جو ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے لیے راستے کشادہ ہوتے جائیں گے۔ اور تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے سوچ رہی ہے؟ کیا آثار کیا نظر آتے ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ یہ ہوگا کہ انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر ان کی پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ان کی پارٹی میں تو ان کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ان کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جو انتخاب کے نتیجے میں پارٹی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اگر کولیشن گورنمنٹ بنی تو پھر جو دوسرے پارٹنرز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اس وقت تو میاں نواز شریف ایک ایسے آدمی ہیں جو ہر ایک سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ اب فوجی قیادت سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں۔ جو سیاستدان ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ باقی سب لوگوں سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کے دوست ہیں ممالک، ان کا اعتماد بھی ان کو حاصل ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو
ان کی وجہ سے یا ان کی موجودگی میں. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے تو پاکستان کی ضرورت بن گئے ہیں. اگر اب عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے راستے بند کیے ہیں کشادہ کے لیے. اپنے بھی ناراض ہوئے, پرائے بھی ناراض ہوئے, عالمی طاقتیں بھی ناراض ہوئیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے اگر وہ سیاست میں اور مستقبل میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا, جائزہ لینا پڑے گا اپنی غلطیوں کا, ان کا درست کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سمپل میجورٹی کس پارٹی کو مل سکتی ہے؟ عوام میں کیا اس وقت ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بعد بھی کولیشن بنانی پڑے, لیکن پنجاب میں جو مارکا ہے وہ مسلم لیگ نون ہی اس کو لیڈ کر رہی ہوگی, نون لیگ لیڈ کر رہی ہے؟ لیڈ کرے گی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے میدان میں ہوگی, میری خواہش یہ ہے کہ وہ بھی میدان میں موجود رہے ایک پارٹی کے طور پر اور الیکشن میں حصہ لے. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کو بالکل نگیٹ کرنا بھی تو مشکل ہو جائے گا نا. یعنی اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے, عمران خان صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو پارٹی جو ہے اس کو تو موقع ملنا چاہیے نا. اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اگر کوئی ایسا لمحہ آئے کسی پارٹی پہ تو پارٹی کس طرح سے الیکشن میں جاتی ہے؟ مسلم لیگ نون پہ آیا نا جی, نواز شریف صاحب تو اقتدار میں تھے, اس وقت ان کو نااہل کر دیا گیا. اب اس نااہلی کے پیچھے جو کہانیاں تھیں منظر عام پر آ رہی ہیں, اور اس میں پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی فریق تھے, وہ بھی درخواست گزار بن کر سپریم کورٹ پہنچے تھے. انہوں نے بھی کمپین چلائی تھی, وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف بے دخل ہو جائیں تاکہ وہ پھر ان کی فتح یقینی ہو جائے. تو اس میں ان کو کامیابی ہوئی. مسلم لیگ تو موجود رہی لیکن نواز شریف صاحب تو آؤٹ ہو گئے, اس کے اثرات بھی ہوئے. تو اب بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر مسلم لیگ نون میدان میں رہ سکتی ہے اور اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے نا, اور توقع کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ انتخابات ہو جائیں. جتنا لمبا کریں گے آپ اتنی کمپلیکیشنز پیدا ہوگی. بہتر یہ ہے چیزوں کو لمبا نہ کیا جائے, الجھاؤ پیدا نہ کیا جائے. ہم پہلے بڑا نقصان ہو چکا ہے. ہم اگر طرف کردار بدل جائیں گے, کہانیاں وہی سناتے رہیں گے تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ کہیں تو کوئی رکنا چاہیے نا, بریک تو لگانی چاہیے نا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت تو ایک لگتا ہے کہ حالت جنگ میں ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اثرات سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے, تو ان سے نکلتے کچھ دیر لگے گی. فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ لیڈ کر رہی ہوگی؟ جو نظر آ رہا ہے, نظر تو آ رہا ہے کیونکہ لیڈ کر رہی ہوگی نون لیگ, اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کر پائے گی یہ دیکھنے کی بات ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.